میں آپ کے ساتھ ایک ٹیم ممبر کی کہانی شیئر کر رہا ہوں، اس کی لائف کی جرنی شیئر کر رہا ہوں، آن لائن دنیا میں ارننگ وہ کتنا کر رہا ہے۔ اس کہانی کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نوجوان جو ایکسکیوزز کرتے ہیں، جو بہانے بناتے ہیں، غربت کا بہانہ ہے، پیسے کا بہانہ ہے، ٹائم کا بہانہ ہے، تو اس کو میں ایک ایگزامپل کے طور پر اپنا ایک ٹیم ممبر شیئر کر رہا ہوں، اس کی لائف کی جرنی، کہ جب وہ کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میرا جو ٹیم ممبر ہے وہ میرے ساتھ اسکول میں ایز اے ٹیچر کام کر رہا تھا، تو چونکہ میں تو پہلے سے کہتا ہوں کہ آن لائن دنیا کی طرف آئے، کرپٹو کرنسی کی طرف آئے، تو میرا جو یہ اسٹوڈنٹ تھا تو اس نے کہہ دیا کہ سر میں بھی یہ چیزیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ دل میں کہتا تھا کہ یار آپ کیسے اس کو سیکھ سکتے ہیں، آپ کا تو انتہائی غربت ہے، اور اس کی غربت اتنی ہے کہ اپنا گھر نہیں ہے، انکم سورس کوئی بڑا سورس نہیں ہے انکم کا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یار آپ کیسے کرپٹو کرنسی میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کا جو جنون تھا وہ بار بار کہنے والا، بار بار مجھے کہتا کہ سکھائے سر مجھے، میں انشاءاللہ سیکھوں گا، ان چیزوں میں سکسیس حاصل کروں گا۔ تو پھر میں نے اس کو کہہ دیا کہ آپ یوٹیوب کا چینل بنائے۔ میرا جو ٹیم ممبر ہے آج الحمدللہ بہت سکسیسفل ہے، نام اس کا ہے حافظ عبید اللہ۔ تو اس نے یوٹیوب چینل بنایا عبید اللہ ٹیکنیکل کے نام سے۔ کافی محنت کر رہا تھا، میں اس کے محنت کو دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں کہتا کہ یہ بندہ ضرور کامیاب ہوگا، جو محنت ہی کر رہا ہے، اس سے مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ پھر میں اس سے گائیڈ کرتا۔ اس وقت تک میرا خود کا چینل مونیٹائز نہیں تھا، لیکن میں بس اس کو کہتا یوٹیوب کر لے آپ، کرپٹو کی طرف میں اس کو نہیں لے رہا تھا، کیونکہ مجھے اس کا بیک گراؤنڈ پتا تھا کہ انویسٹمنٹ اس کے پاس نہیں ہے، تو کیسے وہ کرے گا، انویسٹمنٹ چاہیے کرپٹو میں۔ لیکن یوٹیوب چینل جب اس کا گرو ہوا تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے کرپٹو بھی سیکھنی ہے۔ تو میں نے جب میں نے دیکھا کہ یوٹیوب پہ یہ ایکٹیو ہے، کام کر رہا ہے، تو یہ کرپٹو سیکھ سکتا ہے یہ بندہ۔ تو آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی چیزیں میں اس کو سکھا رہا تھا۔ ایک دن عبید نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنے ایک رشتہ دار کے پاس گیا جو کہ یوٹیوبر تھا۔ میں نے اس کو کہہ دیا کہ یار میرا کچھ ہیلپ کر لے یوٹیوب کے حوالے سے۔ تو اس نے مجھے کہہ دیا کہ عبید آپ کا جو چینل ہے یہ کوئی ٹرینڈ وغیرہ نہیں ہے، آپ سکسیس اس میں نہیں لے سکتے۔ عبید نے مجھے کہہ دیا کہ سر اس بندے نے تو یہ کہہ دیا۔ میں نے کہہ دیا عبید یہ آپ کے لیے ایک موٹیویشن ہے، یہ کر کے آپ نے اب دکھانا ہے، ابھی آپ کا یہ زد ہوگا، اس چینل کو آپ نے سکسس تک لے جانا ہے، اس چینل کو آپ نے مونیٹائز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ رشتہ دار کے ایک بندے اور کا بھی کہہ دیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے والد صاحب کو کہہ دیا ہے کہ یہ تو ہر وقت موبائل یوز کر رہا ہے، ایک لو پر ہے وغیرہ وغیرہ بہت سارے۔ تو میں نے کہہ دیا عبید یہ دونوں باتیں آپ اپنے سامنے رکھ کے اس رشتہ دار کو بھی دکھا دے کہ عبید کر کے دکھائے گا، اور یہ جو چینل ہے اس کو بھی آپ نے سکسس تک لے جانا ہے۔ تو ماشاءاللہ عبید محنت کر رہا تھا، اس نے کرپٹو بھی سیکھ لی، وہ چینل بھی اس نے مونیٹائز کر دیا، ایک نہیں دو تین مونیٹائز کر دیے۔ آہستہ آہستہ اس کی جرنی اتنی تیز ہوئی کہ اب وہ کامیاب ترین فریلانسر ہے، کامیاب ترین ویب ڈیولپر ہے۔ ورچوئل بزنس پاکستان.com کا ویب سائٹ اس نے ڈیزائن کر دیا، سارا کام اس نے کر دیا ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی اور نے اس کے ساتھ کوئی، سارا 100% اس نے کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ انٹرنیشنل سطح پر سروسز دے رہا ہے۔ اس کی ارننگ اتنی ہے کہ الحمدللہ اس نے اب اپنی 10 مرلے کا گھر زیر تعمیر ہے، ابھی تقریباً 2-3-4 دن میں ہو سکتا ہے اس کا سلیب بھی ہو جائے اور آخری مراحل تک گھر پہنچ جائے، اپنا گھر اس نے بنا دیا ہے۔ تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ سر عبید سے ہم نے کچھ چیزیں سیکھنی ہے، بلاگنگ سیکھنی ہے، یہ چیزیں سیکھنی ہے، لیکن وہ ہمیں ٹائم نہیں دے رہا۔ تو میں بھی لوگوں کو کہتا کہ جائے عبید سے سیکھ لے ان چیزوں کو۔ پھر میں نے عبید کو کہا عبید میں نے اکیڈمی بنانی ہے، اور آپ جتنا بھی بزی ہے تو مجھے آپ نے ٹائم دینا ہے اکیڈمی میں۔ تو عبید نے کہہ دیا سر میں جتنا بھی مصروف ہوں میں ورچوئل کو لازمی ٹائم دوں گا۔ تو پھر میں نے اس کے لیے اپنے کورسز میں اس کا حصہ رکھا تاکہ نوجوان اس سے سیکھ لے۔ آج عبید کے خود کے 6-7 ویب سائٹس ہے، اور کیسے ویب سائٹ، مونیٹائز ویب سائٹ، تمام کے تمام سائٹس اس کو ارننگ دے رہے ہیں۔
کرپٹو میں وہ الحمدللہ ایز اے ماسٹر کام کر رہا ہے، اس کا اپنا ٹیم ہے کرپٹو میں، اس کی اتنی ارننگ ہے کہ اس سے تمام فیملی مطمئن ہے، اس کے والد صاحب مطمئن ہے، والدہ، وہ کتنے خرچے کر رہا ہے اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر. یہ اگر اس علاقے کا کوئی بندہ ہو تو جا کے اس کے والد صاحب سے پوچھ سکتا ہے کہ عبید کیسا ہے اب آپ کے لیے. صحیح ہے، عبید نے ابھی 20 کی ہے، ابھی یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہے، اور اب یہ اس کا یہ لیول ہے، تو آگے عبید کیا کرے گا. انشاءاللہ تعالی عبید اس علاقے کے لیے، ورچوئل کے ممبرز اینڈ فالورز کے لیے بہت کچھ موٹیویشنل کرے گا، بہت کچھ انشاءاللہ ایسا کرے گا کہ اس سے آپ کو موٹیویشن ملے گا کہ یار عبید غربت سے، انتہائی غربت سے، کہ ایک بندے کے پاس کرایہ تک نہ ہو. یہ میں اس کی پرسنل باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا غربت اتنا تھا کہ مردان جانے کا کرایہ تک ایک بندے کے پاس نہ ہو، اور آج وہ اس سکسیس پر آتا ہے کہ اپنا گھر تعمیر کرتا ہے. 2 لاکھ 1 لاکھ روپے مہینہ تقریباً فکس، مجھے پتہ نہیں، نہ تو کبھی میں نے اس سے پوچھا ہے کہ آپ کی ارننگ کتنی ہے، اتنی اس کی ارننگ آ رہی ہے، اپنی لائف سے 100% سیٹسفائیڈ ہے، اپنی بازو پہ اس کا 100% اعتماد ہے. تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ عبید کو مشغل راہ بنائے اتنی غربت میں، لیکن محنت اس نے جو کی ہے وہ مجھے پتا ہے کہ اس نے کتنی محنت کی ہے. اب بھی اگر آپ کوئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے اس سے سیکھیں، یہ موقع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے آپ 30,000 روپے تک دیتے ہیں تو بھی وہ کیک کلاس الحمدللہ وہ ورچوئل کا اتنا وفادار ہے کہ اس کو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو فری میں سکھا دے تب بھی وہ سکھائے گا. تو میں عبید پہ بہت فخر کرتا ہوں، ورچوئل کے سارا ٹیم عبید پہ فخر کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو غربت سے نکال کے امیری کی طرف اپنے قدمیں شروع کی ہے، قدمیں لے رہا ہے. اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں عبید کا مثال دیا جائے گا کہ عبید اتنی غربت سے اتنا سکسیسفل ہو چکا ہے. سی یو ہیپی اینڈ سکسیسفل.